اپنی نماز ٹھیک کر. یہ جب ہم اپنی نماز پہ محنت کریں گے پھر یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ پلیٹ کا دسترخوان کا پہ گرنا سالن کا پلیٹ سے اس کا نماز سے کیا جوڑ بنتا ہے, نماز سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے. میں ایک دفعہ بیٹھا تھا مشتاق کرکٹر کے ساتھ, ایک سفر میں اکٹھے تھے, ہم سیٹ پہ اکٹھے بیٹھے تھے. کہنے لگا کہ میں نے 2 چیزیں مشق سے سیکھی ہیں, مشق سے. ایک کرکٹ, ایک انگلش. میں پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوں, مجھے کچھ نہیں آتی تھی انگلش. گولوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کے اب لاجواب انگلش آتی ہے, اور دن رات کرکٹ کھیل کے بہترین کرکٹ آتی ہے. زندگی کی کوئی بھی چیز ہو مشق سے آتی ہے, مشق سے. زندگی کی کوئی بھی چیز ہو مشق سے آتی ہے. ہمارے گھر سے ایک گلی سامنے ایک گلوکارہ کا گھر تھا, میری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو قریب کرنے کے لیے نماز, اعمال, تسبیحات کے لیے اکثر ہدیہ دیتی تھی, اور میں دینے جاتا تھا. اور میں نے خود دیکھا کہ پھر وہ 5 وقت کے نمازی بنے. میں جب بھی جاتا تھا ان کا کوئی بچہ پیٹی لے کے, ہارمونیم لے کے بیٹھا ہوتا تھا, کوئی ان کی بچی الٹا سیدھا طبلہ بجا رہی ہوتی. کیا ہے, یہ سیکھ رہے ہیں, یہ مشق کر رہے ہیں, یہ سیکھ رہے ہیں. جب جوتی ٹوٹ جاتی تھی تو جوتی کا ایک بازار تھی, اس کو ہاتھی بازار کہتے تھے. اس کے آخر میں ایک جو ہے وہ جوتیوں والا بیٹھتا تھا, اس میں جوتی گڑوانے جاتا تھا. تو دروازے کی چوکٹ ہوتی ہے نا, دکان کے دروازے کی نچلی پہلے چوکٹ ہوتی تھی, پرانی دروازے بنے ہوئے, اس نچلی چوکٹ کے اوپر ان کا بچہ بیٹھ کے کیل ٹھونکتا تھا. اب میرے ذہن میں آیا یہ کیل ضائع کر رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیل ضائع کر رہا ہے؟ کہا نہیں, یہ کیل لگانا سیکھ رہا ہے, اس کو لگانے دیں. میں استاد جی سے پڑھنے جاتا تھا, استاد گل محمد صاحب تھے, ان سے پڑھنے جاتا تھا. تو راستے میں ایک فرحات درزی تھا, اس درزی کے پاس میں نے ایک دفعہ دیکھا تو ایک بچہ ہے, وہ ایسے ہاتھ میں 2 ماچس کی اس نے تیلیاں رکھی ہوئی ہیں, ایسے اٹھاتا ہے, ایک ایسے رکھتا ہے, پھر دوسرا اٹھاتا ہے, تیسرا. میں ٹھہر گیا, وہ طبیعت میں تھی نا جستجو مزاج میں, یہ کیا کر رہا ہے. ان سے کپڑے سلواتے تھے. میں نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے اس کو سلائی سکھا رہا ہوں, سوئی کیسے اٹھانی ہے اور کندھے سے باہر نکالنی ہے, اگر کندھے کے اندر آئی آنکھ میں مار بیٹھے گا. ایک ماچس کی تیلی رکھے, دوسری اٹھائے, اور ہاتھ کندھے کے باہر نکلے یوں. اس کی مشق کرا رہا ہوں, اس کی مشق کرا رہا ہوں. ہمارے گھر سے جاتے ہوئے میرے والد صاحب نے یہ بات سنائی, میں نے دیکھی نہیں. اس وقت وہ بندہ, جس وقت مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ بندہ تقریباً 50 کے قریب تھا, فوت ہو گیا کب کا. فرماتے تھے کہ جب یہ صبح اٹھتا تھا اس وقت یہ 12, 13, 14 سال کا تھا. اٹھتے ہی اس کا باپ اس کو جوتے مارتا تھا, اس کی چیخیں ہوتی تھی, روزانہ جوتے مارنا. عجیب بات ہے, روزانہ جوتے مارنا. کیوں مارتا تھا؟ اس کا باپ چور تھا, وہ اس کو پکا بنانا چاہتا تھا کہ پولیس والوں کی کوئی مار تجھ پہ اثر نہ کرے. اور اس کا باپ اتنا پکا تھا, ساری پولیس کے حربے کے پاس 1.25 من کی پولیس والوں کو گالیاں دے کے کہتا تھا کوئی اور طریقہ ہے, چوری کی مشق کرتا تھا. احسان دانش نے لکھا کہ اپنی بادشاہی مسجد, دلی کی بادشاہی مسجد کے سیڑھیوں کے باہر ایک ٹانگوں سے معذور بابا بیٹھتا تھا. زندگی کے کن کن شعبوں پہ مشق کی جاتی ہے, غور سے سمجھیے گا. ایک بابا بیٹھتا تھا, اس کے پاس ایک پتلی لمبی چھڑیاں ہوتی تھی. وہ 12, 14 سال کے بچوں کو گھگری پہناتا تھا, اسکرٹ گھگری, اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہوتے تھے, ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہوتی تھی, ان لکیروں پہ اس بچوں کو چلنا ہوتا تھا. جس کے گھنگرو کی آواز آتی تھی ایڑیوں پہ لگتی تھی چھڑی, اس کی ہائیں نکلتی تھی, اور کہتا تھا تیرے گھنگرو کی آواز کیوں آئی ہے. وہ بچوں کو جیب تراشی سکھاتا تھا, اور سارا دن بچے جب دیش کرا جیب تراشی کر کے آتے تھے. بابا بہت ایمان انصاف والا دیانتدار تھا, وہ ان میں سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتا تھا, سب انہی میں تقسیم کرتا. صرف ہفتے کے بعد ایک شاگرد اس کو کندھے پہ اٹھاتا تھا, بابا اپنا کام خود کر کے آتا تھا. اس کے حالات, کسی کا حق نہیں کھانا. ایک دفعہ ایک بچے نے, ہر بچے کی ڈیوٹی تھی سارا دن کی جو بھی محنت مزدوری کمائی کر کے آئے استاد جی کے سامنے رکھے, استاد جی کی مرضی ہے خود رکھے, کسی کو بانٹے. ایک دفعہ دیکھا تو ایک نے پیسے تھوڑ لے کے, اوے ظالم, بدنامتی کرتا ہے, مسجد کے سائے کے نیچے بیٹھ کے. لیکن چور تھا, چوری مسجد میں کر کے دفن کر کے نا اس کے اوپر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا. لوگوں نے کہا چور. لوگوں کو مسجد کا خیال ہے, مسجد میں کھود کے دفن کر کے اوپر بیٹھا چٹائی بچھا کے. ایک بندے نے نا مسجد کی دیوار میں گلی میں باہر سے تھوکا, کہنے لگا بے ادب, مجبور بیٹھا ہوں میں تجھے ادب بتاتا مسجد کا ادب کیا ہے. بے وسا بیٹھا ہوں, مجبور بیٹھا ہوں, ورنہ تجھے میں ادب سکھاتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے. اپنی چوری مسجد میں دفن ہے, کوئی احساس نہیں. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, اس نے کہا تم خیانت کرتا ہے مسجد کے سائے کے نیچے بیٹھ کے, ظالم, باقی پیسے کہاں ہیں, کھا گیا. اس نے کہا استاد جی
آج ایک انگریز کی جیب صاف کی تھی، پیسے بہت ملے تھے، پھر خیال آیا قیامت کے دن یہ انگریز ہمارے نبی کو کہے گا تیری امتی نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر میرے حبیب کو شرمندگی ہوگی، پھر وہ بٹوا واپس اس کی جیب میں ڈال دیا، پھر ایک مسلمان تھا اس کی جیب سے یہ نکلا، انہیں زندہ باد تو مسلمان ہے، ایمان والا بندہ ہے، صدقے صدقے۔ یہ زندگی کی مشق ہو رہی ہے، جیب تراشی کی مشق ہے، چوری اور چوری کو بچانے کی اور چوری کو برداشت اور نہ بتانے کی مشق ہے، ماچس کی دوست تیلیاں سلائی کرنے کی مشق ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ مشق مانگتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی مشق کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہ رنگ روٹوں کو میں تربیت دیتا ہوں۔ کہ رنگ روٹ کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہم جو نئے بھرتی کرتے ہیں نا، ان کو سرجنٹی کیسے مارنی ہے، قدم کیسے اٹھانا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، پریڈ کیسے کرنی ہے، پاؤں کیسے مارنا ہے، یہ ساری چیزوں کی میں انہیں تربیت دیتا ہوں۔ لیکن اس کی بھی تربیت ہوتی ہے، کمال ہے۔ ہم ایک آواز دیں اور 100 فوجی ہو، 1000 فوجی ہو، اس کے قدم ایک ساتھ اٹھیں، اصل تربیت یہی ہے۔ کیوں؟ آگے سنیں، جرنیل صاحب سامنے کھڑے ہیں، جرنیل صاحب کی نظر یہ دیکھ رہی ہے اور اللہ سامنے کھڑا ہے، اللہ کی نظر بڑی تیز ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں جائے؟ ساری تراویح مشق ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، حاضری دینے کی، ہر رکوع مشق ہے، ہر سجدہ مشق ہے، ہر قیام مشق ہے، ایک پریکٹس ہے، ایک سروس ہے، ایک محنت ہے، ایک مسلسل کوشش ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور میری وہ نماز ہو جو میری اللہ کی چاہت ہے، اور وہ میری وہ خشوع ہو جو میرے رب کو پسند ہے، اور میرا وہ خضوع ہو نماز کا ظاہر اور نماز کا اندر میرا اللہ جیسے چاہتا ہے، صحابہ اہل بیت اولیاء صلحاء نے جیسے پڑھ کے دکھائی۔ اے مولا، وہ ایک رکعت ہی ایسی ہو جائے۔ ہر تراویح، ہر رمضان کی رات مشق ہے، مصیبت نہیں ہے، پھٹیک پھندا نہیں ہے، نہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی کریمی ہے، مشق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نائی کے ساتھ 2 بچے ایسے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف ایسے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کھوتے کے ساتھ ایک کھوتا ساتھ چل رہا ہوتا ہے، پک کہتے ہیں اسے، ایک چل رہا ہوتا ہے، وہی اس کا کیا کام ہے؟ مشق کر رہا ہے۔ بیل کے ساتھ ایک ڈھگا ساتھ جو ہے نا ایسے لگا دیتے ہیں، وہ کیوں؟ یہ مشق کر رہا ہے، مشق کر رہا ہے۔ ساری چیزوں کی مشق ہے، ساری چیزوں کا سیکھنا ہے۔ واحد دین ایسا ہے جس کو نہیں سیکھنا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے تھے، درہ ہاتھ میں ہوتا تھا، ہر تاجر سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ کیا تو نے تجارت کا دین سیکھا ہے؟ ہاں، تجارت کا دین۔ کہ تجارت کا دین کیا ہے؟ ملازمت میں کسی کے پاس پرائیویٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ کی جاب کرتا ہوں، اس کا دین کیا ہے؟ تجارت کا دین کیا ہے؟ نماز پڑھی، نماز کا دین کیا ہے؟ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا ظاہر کیسے، نماز کا باطن کیسے، نماز کا باہر کیسے، نماز کا اندر کیسے؟ اللہ والو، یہ تراویح وہ مشق ہے جسے میں نے آپ نے زندگی بھر سیکھنا، اور ہر سال اس کے سکھانے کی ایک ٹریننگ سینٹر ہے، ایک ورکشاپ ہے، ایک زندگی کی ترتیب ہے۔ یہ مجھے آپ کو سیکھنا ہے۔ اس پرندہ اپنی چال اور بولی اور چلن اور راستے ہی بھول جاتا ہے، جو پنجرے میں بند ہے وہ منزل ہی اپنی کھو بیٹھتا ہے، وہ منزل ہی کھو بیٹھتا ہے جب تک کہ اس کی مشق نہ ہوتی رہے۔ رمضان نماز کی مشق ہے، رمضان سجدے کی مشق ہے، رمضان نظروں کی مشق ہے، رمضان رکوع کیسے کرنا، قیام میں کیسے جانا، قیام سے اٹھنا کیسے، رکوع اور سجدے میں جانا کیسے، پھر سلام کیسے پھیرنا، پھر نماز کے بعد کیا، نماز سے پہلے کیا، اور نماز کے اندر کیا۔ یہ مشق ہے، مسلسل کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ کرنا آ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ یہ نماز مشق ہے اللہ والو، کہ اتنے عرصے سے میں نماز پڑھ رہا، اب اپنی ہر تراویح کی ہر رکعت پہ اپنے قیام پہ نظر رکھا، ہاتھ میں نے کیسے باندھنے ہیں، اپنے ہر تراویح کے ہر قیام کی نظر پہ نظر رکھوں کہ میری نظر کہاں جائے گی، میری نظر کہاں جائے گی، میرا رکوع کیسے ہوگا، میرا قیام کیسے ہوگا، اور میرا سجدہ کیسے ہو، میں بیمار ہوں تو سجدہ کیسے ہو، میں صحت مند ہوں تو سجدہ کیسے ہو۔ یہ نماز کا دین ہے، یہ نماز کا علم ہے، اسے کہتے ہیں حال کے امر کو پہچاننا۔ پوری زندگی نماز کی محنت پہ مشق کرتے کرتے، بڑوں کی بات تو یہاں تک ہے کہ سالن گرا ہے پلیٹ سے، فرمایا اپنی نماز کو ٹھیک کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں شخص
رات کو چوری کرتا ہے اور دن کو نماز پڑھتا ہے، اور میرے کملی والے نے فرمایا اسے نماز سے نہ روکنا، ایک وقت آئے گا یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ کون سی نماز ہوگی جو اسے چوری سے روکے گی؟ وہ کون سی نماز ہوگی جو اسے منکرات اور فاحشات سے روکے گی؟ وہ کون سی نماز ہوگی؟ اس کا سجدہ کیا ہوگا، اس کا قیام کیا ہوگا، اس کا رکوع کیا ہوگا؟ کون ہستیاں ایسی تھیں جن کی نماز کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے؟ اصحاب رسول میں بھی اور آل رسول میں ہستیاں تھیں، صرف دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ساری زندگی میں نے آپ نے مشق کرنی، سجدوں پہ مشق، قیام پہ مشق، رکوع پہ مشق۔ میں بیٹھا تھا تو میرے استاد بھی تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد بھی تھے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک شخص آیا، مغرب استاد محترم نے پڑھائی، میں تھا، کچھ اور نمازی تھے، گلی کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے 20 رکعت اوابین پڑھی، اوابین 20 بھی ہے 6 بھی ہے۔ استاد محترم کے الفاظ مجھے یاد ہے کہ کاش یہ 6 پڑھ لیتا 20 نہ پڑھتا، اور 6 کو دھیان والی نماز، توجہ والی نماز، استحضار والی نماز، اللہ سے باتیں کرنے، اللہ سے ملاقات کرنے، اللہ سے راز و نیاز کرنے والی نماز وہ پڑھ لیتا، وہ پڑھ لیتا، وہ پڑھ لیتا۔ میرے دوستوں، یہ زندگی کا ایسا زبردست شعبہ اور چیپٹر ہے، ایسا زبردست ایک نظام ہے نماز، کہ نماز کے ذریعے سے ذیق العیش زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق کی وسعت، دولت، عزت، صحت، وسعت، برکت۔ اور جو بندہ جتنا بہترین سجدہ کرے گا، جتنا بہترین رکوع کرے گا، اگر کوئی معذوری مجبوری نہیں تو خود معذور مجبور نہ بن جائے، اس کی کمر، اس کی ہڈیوں، اس کے مہروں کا علاج ہے، اس کے پٹھوں کا علاج ہے، اس کے اعصاب کا علاج ہے، جو جتنا بہترین رکوع اور سجدہ کرے گا۔ یہ نماز ہے، اس نماز کی معراج تک پہنچنا ہے ہمیں، اس نماز کے کمال تک پہنچنا ہے، اور پہنچیں گے اس وقت جب اس کی مشق کریں گے، مشق کریں گے، مسلسل مشق کریں گے۔ اور یہ تراویح ایک بہترین مشق کرنے کا بہانہ ہے، اور ایک تراویح بہترین مشق کرنے کا موقع ہے۔ جس طرح مجھے نماز کی صورتیں سیکھنی ہیں، اس سے مجھے نماز کی صورت بھی سیکھنی ہے، نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں وہ سیکھنی ہے۔ تو نماز کی صورت کیا ہوگی، سجدے میں نماز کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی صورت سے مراد حیت کو انگلش میں کیا کہیں گے؟